افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن پاکستان سے بند کر دی گئی ہے. کیا تفصیلات ہیں یہ آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے. آپ کو ویلاگ میں یہ بھی بتائیں گے کہ کابل جو لرزا تو کون بڑا مارا گیا اور پاکستان نے کیا کچھ کر دیا کہ جس کے بعد یہ افغان جو پراکسی ہے بھارت کی گھٹنوں پر گر گئی اور پاکستان سے معافی کی طلبگار بنی. تفصیلات آج کے ویلاگ میں. آج تاریخ ہے 16 اکتوبر 2025 اور میں ہوں فرحان عباس. ناظرین اکرام، آج روزنامہ جنگ میں ایک خبر شائع ہوئی ہے اور اس خبر کے مطابق ایف بی آر نے کراچی پورٹ سے افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی ٹرانسپورٹیشن معطل کر دی گئی، گیٹ پاسز تک منسوخ کر دی ہیں. اب یہ فیصلہ جو کنٹینرز گاڑیوں کے اوپر بھی تھے نا ان کو بھی آف لوڈ کرنا شروع کر دیا ہے. اور کسٹم ہاؤس میں ڈی جی افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا اجلاس، کسٹمر جرنل آرڈر جاری کر دیا گیا اور اس میں یہ کہا گیا کہ ابھی ٹرانسپورٹیشن جو ہے ان کی وہ غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے. بھائی پاکستان کے ساتھ آپ نے جو احسان فراموشی کی ہے تو سزا تو آپ کو ملے گی، جو آہستہ آہستہ ملنا شروع ہو رہی ہے. اور پھر کوئٹہ اور پشاور میں بھی کسٹم سٹیشنز پر مزید کنٹینرز کھڑے کرنے کی گنجائش ختم ہو چکی ہے. کراچی پورٹ اور پورٹ قاسم پر کلیئرنس روک دی گئی. نئی صورتحال تک یہ جو نئے احکامات ہیں یہ نافذ العمل رہیں گے. تو پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کچھ اپنی غلط فہمیوں میں مبتلا تھے. ڈیفینیٹلی بھارت کے ایما پر تھے. نریندر مودی تو چپ کے پیچھے سے بیٹھ کے دیکھ رہا تھا کہ شاید اس کا یہ والا ترپ کا پتہ افغانستان بھی چل جائے. لیکن پاکستان نے جو افغانستان کے ساتھ کر دیا تو کابل جو لرزا نہ کل ٹارگیٹڈ خوبصورت کاروائیاں کی گئی ہیں، ٹارگیٹڈ کاروائیاں کی گئی ہیں کہ کابل پر جب حملہ ہوا نا تو اس کے بعد انہوں نے بولا جناب اب جنگ بند کر دیں، ہمیں معافی دے دیں. اپنی عوام سے انہوں نے جھوٹ بولا کیونکہ پاکستان نے کل جو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا نا اس میں ان کے تیل کے ذخائر کو اڑا دیا جو کابل کے درمیان شہر کے بیچ میں تھے. دھماکے اتنے خوفناک تھے کہ لوگ لرز کے رہ گئے اور لوگوں کو اپنی عوام کو انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ یہ ہمارے آئل ٹینکر خود پھٹ گیا اور اس کی وجہ سے یہ دھماکہ ہوا. لیکن وہ اتنے ٹارگیٹڈ آپریشن جگہ جگہ کیے گئے کہ دھوئیں کے بادل جب اٹھے تو پوری دنیا نے وہ نظارے اور تماشے دیکھے، افغانیوں نے خود بھی دیکھے. اب یہ بھی بھارتی میڈیا کی طرح اپنی عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے طالبان من گھڑت کہانیاں سناتے ہیں. جیسے کہ وہ ٹینک کا قصہ لے آئے تھے کہ پاکستان کا ٹینک قبضے میں لے کر وہ کابل میں دوڑتا پھر رہا تھا، تو بعد میں پتہ لگا کہ جناب یہ تو فیک ویڈیو ہے، یہ تو رشین ٹینک تھا جو افغانی خود استعمال کرتے تھے. تو وہ ٹینک نکلا. تو خیر اب یہ بھی جھوٹ کا سہارا لینا شروع کر دیا انہوں نے. اور جتنے دلیر بہادر ان کی لیڈرشپ بنتی ہے، جو ملا عمر کے بیٹے ہیں ملا یعقوب، آپ کو میں ایک خبر انکشاف کرتا چلوں کہ انہوں نے اپنے ہی گھر کے اندر، بہت بڑا ان کا گھر ہے، بہت بڑا گھر ہے ان کا، تو اپنے ہی گھر کے اندر انہوں نے تقریباً کہتے ہیں کہ 200 سے 250 سوسائڈ بامبر اپنی حفاظت پر معمور رکھے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر غیر شرعی اور اسلامی حرکتیں کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. اب یہ امیر متقی صاحب جو اس وقت بھارت میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی سب سے زیادہ پراپرٹی لاہور، کراچی اور کوئٹہ پاکستان میں ہے. اور پاکستان ان کی پراپرٹیاں اگر ضبط کر لے گا نا ان کی چیخیں نکل جائیں گی. تو اب بھارتی ایما پر پاکستان پر حملہ آور ہونے والا افغانستان پاکستان سے معافی کا طلبگار تھا. پاکستان نے 48 آورز 48 گھنٹے کے لیے صرف سیز فائر کیا. اور یہ اب جب پاکستان مان نہیں رہا تھا نا، جب کال ان کی نہیں اٹھا رہا تھا، تو یہ بھاگ کر سعودی عربیہ اور قطر گئے. انہوں نے کہا کہ جناب ہم بات نہیں کریں گے، آپ براہ راست پاکستان سے رابطہ کریں. تو پھر جب ان کی تھوڑی سن لی تو انہوں نے کہ جناب معافی تلافی پہ اتر آئے اور سارے پیٹ کے درد نکال کے باہر کر دیے. اور نیچرلی پاکستان کو پہلے ہی پتا تھا کہ افغانستان کے اس پورے کارنامے کے پیچھے، افغانستان کے پیچھے بھارت کا دماغ چل رہا ہے، جس میں نریندر مودی ہے، جس میں اجیت دوول ہے. وہ دونوں کے دونوں ایک دہشت گرد دماغ کے لوگ ہیں جو اپنی قوم کو قتل کروا کر ایک جھوٹی جنگ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ افغانستان کے ساتھ کیا حال کریں گے یہ افغانیوں کو بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں پتہ لگے گا. اور پاکستان 50 سال سے ان کی مہمان نوازی کر رہا ہے، تو پاکستان کے ساتھ انہوں نے یہ حال کیا ہے، یہ بھارت کو بھی عنقریب پتہ لگے گا. آپ بس اس اپ ڈیٹ اگر آپ چاہتے ہیں پاک افغان وار پہ اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں، چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا. اب تک کے ویلاگ کے لیے اتنا ہی. کامنٹ میں تاثرات ضرور بتایا کریں، بھلے بھارتی ویورز آپ بتائیں، پاکستانی تو ہمارے ویورز بتاتے رہتے ہیں، تو بھارتیوں کو بھی چاہیے کوئی عقل کی بات لکھ دیا کریں کبھی میسج میں.
अब तक के वीलॉग के लिए इतना ही। अगले वीलॉग तक के लिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।